مجھ پر ہاتھ اٹھا کر پچھتاؤ گے خان، وہ زمین کے کونے میں سسکتی گرائی تھی جب عباد خان نے بغور اسے دیکھا تھا۔ یہ لڑکی بنی ہو کر اس کے نکاح میں آئی پر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے 2 سال پہلے اس نے بزنس اینڈ لاء کالج میں تقریر کرتے دیکھا تھا اور دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس نے خود پر ضبط کرتے اسے حویلی کے بیسمنٹ میں بند کروایا تھا، جہاں اسی رات ایک ملازم نے اس لڑکی کی بھاگنے میں مدد کی تھی اور وہ عباد خان کے نکاح میں ہوتے ہوئے شہر بھاگ گئی تھی۔ عباد خان سے چھپتے اس نے CSS کے پیپر دیے تھے۔ وہ اسسٹنٹ کمشنر لگی تھی۔ اس کا آفس میں پہلا دن تھا پر آفس میں قدم رکھتے پتھر ہو گئی تھی کیونکہ عباد خان کرسی پر بیٹھا سرد نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ زارا نے اپنی نئی وردی سیدھی کی اور گہری سانس لی جس سے اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کم نہ ہوئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے قدم فرش سے چپک گئے تھے۔ اس کی ہر چپلت اسے بھاگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کی سرد تیز سرمئی آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملیں۔ ان میں کوئی حیرت نہیں تھی۔ وہ اس کی میز کے سامنے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کی کمر اکڑی ہوئی تھی۔ سر، اسسٹنٹ کمشنر زارا احمد ڈیوٹی پر حاضر ہیں۔ یہ الفاظ اس کے منہ میں راکھ جیسے لگے۔ ایک دھیمی بےہودہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ آہ احمد، ایک نئی زندگی کے لیے ایک نیا نام، یہ تم پر جچتا ہے۔ اگرچہ مجھے تسلیم کرنا پڑے گا، مجھے پرانا نام زیادہ پسند تھا، زارا خان۔ اس میں ایک خاص کشش تھی۔ زارا نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ وہ پہلے کی بات ہے سر، وہ ایک غلط فہمی تھی جسے میں نے درست کیا ہے۔ درست کر لیا؟ وہ اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ کیا تم اسے درست کرنا کہتی ہو؟ رات کے اندھیرے میں اپنے سسرال سے بھاگ جانا ایک کافی بڑی غلطی ہے۔ میں ایک بچی تھی، زارا نے سخت لہجے میں کہا، اور وہ سسرال نہیں تھا، وہ ایک ایسی قید تھی جس کا جرم میرے خاندان نے نہیں کیا تھا۔ قانون اسے مختلف نظر سے دیکھتا ہے، بزرگ اسے مختلف نظر سے دیکھتے ہیں، اور میں۔ عباد رکا۔ وہ لمبا اور طاقتور تھا۔ وہ زارا کے قریب آیا اور پھر بولا، میں اسے مختلف نظر سے دیکھتا ہوں۔ تم میری بنی تھی، میری بیوی، میری ملکیت۔ میں کسی کی ملکیت نہیں ہوں اور نہ ہی تھی، اور یہ بات میں ثابت کر چکی ہوں۔ وہ بغاوت جو اس نے برسوں سے پالی تھی اس کی آگ اور تیز بھڑک اٹھی۔ عباد تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور زارا کی تھوڑی پکڑ لی۔ اس کا ہاتھ سخت تھا۔ تم آپ بھی وہی لڑکی ہو جو مجھ سے ڈر کر بھاگی تھی۔ تمہیں سیکھنا پڑے گا کہ مجھے کیسے جواب دینا ہے۔ چھوڑیں مجھے، وہ سرگوشی میں بولی، اپنا چہرہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ اس کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ اور اگر میں نہ چھوڑوں، اس نے زور ڈالا، تم شکایت کس سے کرو گی؟ میں ہی تو سب سے بڑا افسر ہوں یہاں۔ وہ اتنا قریب تھا کہ اس کے کولون کی خوشبو کو سونگھ سکتی تھی، ایک ایسی خوشبو جو اسے ایک خوفناک بچپن کی یاد دلاتی تھی۔ تم میرے شہر میں ہو، میرے ضلع میں ہو، میرے دفتر میں، تم مجھے جواب دہ ہو۔ حکم کی زنجیر ملکیت کی ایک شکل ہے، اپنی زبان کو لگام دو۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا زارا، میں جانتا تھا کہ تم واپس آؤ گی۔ تم جیسی چھوٹی مخلوق ہمیشہ انہی چیزوں کی طرف لوٹتی ہے جنہوں نے انہیں بنایا ہے۔ تم نے مجھے نہیں بنایا، تم نے مجھے توڑنے کی کوشش کی، زہرا نے سخت لہجے میں کہا اور جھٹکے سے زارا کی تھوڑی چھوڑ دی، جیسے اپنی جذباتی اظہار سے گھن آ گئی ہو۔ تمہیں ابھی یہ معلوم نہیں ہے، تمہاری پہلی اسائنمنٹ دریا کے کنارے کی کچی آبادیاں، وہاں صفائی کا مسئلہ ہے، دیکھو اسے۔ برخاست۔ وہ پیچھے ہٹی، اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ مڑی اور تقریباً دفتر سے بھاگ گئی۔ اس کی سرد سرمئی آنکھیں اس کی پیٹھ میں ایک سوراخ کر رہی تھیں۔ زارا تیزی سے دفتر سے باہر نکلی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، یہ شخص اب بھی مجھے ڈراتا ہے۔ 1 ہفتے بعد زارا کو دعوت نامہ ملا۔ عباد کی حویلی میں ڈنر تھا، تمام افسران آ رہے تھے۔ زارا نے سوچا نہیں جاؤں گی، لیکن وہ جانتی تھی یہ ایک حکم تھا۔ حویلی بہت بڑی اور پرانی تھی۔ زارا کو وہ دن یاد آیا جب وہ یہاں دلہن بن کر آئی تھی۔ وہ کانپ اٹھی۔ عباد خان پر اس کی نظر پڑی تو وہ سب کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا، بات کر رہا تھا، لیکن جب بھی وہ زارا کو دیکھتا اس کی مسکراہٹ غائب ہو جاتی۔
زہرا کو عباد کی نظریں بخوبی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ مسلسل اس کی نظروں کے حصار میں تھی۔ کھانے کے بعد سب آہستہ آہستہ جانے لگے۔ زہرا بھی جانے لگی۔ وہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ رکو، عباد کی آواز آئی، تمہارے ساتھ بات کرنی ہے، میری لائبریری میں آؤ۔ زہرا کا دل خوف سے بھر گیا۔ اب وہ اسے ایسے کیوں بلا رہا تھا؟ وہ مجبور تھی، اس لیے اس کے پیچھے پیچھے لائبریری میں گئی۔ عباد نے اس کے داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ کھولیں دروازہ۔ زارا نے خوف سے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ تمہیں دیکھنا چاہتا تھا یہاں، عباد نے جواب دیا۔ تمہیں دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں اپنی بیوی کو کہیں بھی بلوا سکتا ہوں اور کہیں بھی لے جا سکتا ہوں۔ نہ تو میں کسی کی اجازت کا محتاج ہوں اور نہ ہی کسی کا جواب دے۔ میں اس شادی کو نہیں مانتی۔ وہ ایک سودا تھا زبردستی کا، میرے نہ کردہ گناہ کی سزا۔ وہ اس کے پاس سے یہ کہہ کر گزرنے والی تھی کہ عباد نے اسے بازو سے دبوچ کر اپنے پاس گھسیٹا، جس سے وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم، اب تم یہیں رہو گی میرے پاس، میری بیوی ہو تم۔ عباد نے اسے یاد دلایا۔ کبھی نہیں، میں یہاں ہرگز نہیں رہوں گی، اور اس نام نہاد نکاح سے آزادی میں طلب کر کے رہوں گی۔ زارا کی آنکھوں میں ارادہ سخت تھا۔ مجھ سے آزادی تمہیں مرنے کے بعد ہی ملے گی مسز خان۔ عباد نے اس پر ایک بار پھر حقیقت آشکار کی اور تیزی سے اس کی طرف بڑھ کر اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ چھوڑے، مجھے جانے دیں۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی لیکن بے سود رہی۔ وہ اسے اس کے اپنے بیڈ روم میں لے آیا اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ بیڈ پر سمٹی۔ دیکھیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے آپ یہاں ایسے دوبارہ قید نہیں کر سکتے۔ میں اب وہ کمزور لڑکی نہیں ہوں۔ وہ بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ وہ اس کے اوپر جھکا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ عباد نے اسے اپنے حصار سے قید کیا اور آہستہ آہستہ اس پر اپنے لمس چھوڑتا رہا۔ وہ ساری رات اس کے آغوش میں تڑپتی رہی۔ زہرا صبح اٹھی تو خود کو کافی تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی، جبکہ عباد ابھی تک سو رہا تھا۔ زہرا نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور اٹھ کر جانے لگی۔ تبھی اسے اپنے ہاتھ کی کلائی پر وزن محسوس ہوا۔ عباد نے اسے اٹھنے سے روکا اور ایک بار پھر اسے اپنے قریب کیا۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی تو ایک دم چونک کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں میرے آرڈر کا انتظار کرنا چاہیے، کچھ بھی کرنے سے پہلے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا اور اس کے مزید قریب ہونا چاہا۔ تو بس کریں عباد، بس کریں، اب چھوڑ دیں۔ اس نے خود کو اس سے چھڑوایا اور تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ وہ اس کو مسکراتا ہوا دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی۔ عباد بھی جب تک پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ وہ مجھے گھر جانا ہے، میرا سامان اور یونیفارم اپارٹمنٹ میں ہے۔ زہرا نے جھجکتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ماتھے پر عباد کے بل پڑے۔ غلام دین، عباد نے ملازم کو آواز دی۔ جی صاحب جی، غلام دین نے مبتداری کا اظہار کیا۔ جاؤ میڈم کے اپارٹمنٹ سے ان کا ضروری سامان لے آؤ۔ نہیں، میں خود لے لوں گی، اسے کیا پتہ میری کون سی چیز کہاں ہے؟ زہرا نے روکا۔ عباد نے کچھ سوچتے ہوئے غلام دین کو واپس بھیجا۔ تو پھر رکو، میں ناشتے کے بعد لے چلوں گا تمہیں، اس نے زہرا سے کہا۔ زہرا کے پاس اب کچھ کہنے کا جواز باقی نہیں تھا۔ وہ خاموش رہی اور عباد فریش ہونے چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر آیا تو زہرا بیڈ پر بیٹھی اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی، جیسے بے چین ہو۔ عباد نے باہر نکل کر ایک نظر اس پر ڈالی۔ چل رہے ہیں، اتنی بے چینی کس بات کی ہے؟ وہ اس کو اس طرح دیکھ کر بولا۔ نہیں تو، وہ سنبھلتے ہوئے بولی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کے اپارٹمنٹ میں تھے۔ تمہیں جو لینا ہے لے لو، پھر واپس چلتے ہیں۔ عباد ایک جگہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے یہیں رہنا ہے۔ زہرا نے اس کی طرف دیکھا اور بولی۔ اسے پھر زہرا سے دوبارہ اس بات کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ تبھی اس کے چہرے پر غصہ نمودار ہوا۔ کیا بکواس ہے، جاؤ جا کر سامان لاؤ اپنا، عباد نے اسے ڈانٹا۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، تو کیوں پیچھے پڑے ہیں میرے؟ تبھی عباد کے قدم تیزی سے اس کی طرف اٹھے۔ اس نے زہرا کو دیوار سے لگایا۔ پھر سے یاد دلاؤں؟ تبھی زہرا کے منہ سے دبی دبی سسکی نکلی۔ رات کی یاد اس کے ذہن میں ایک بار پھر نمودار ہوئی۔ ہٹیں پیچھے، لا رہی ہوں سامان، وہ اس کے حصار سے نکلتے ہوئے بولی۔ گڈ۔ عباد پیچھے ہوا۔ زہرا نے بے دلی سے اپنا سامان پیک کیا اور باہر آئی۔ عباد نے خاموشی سے اس کا سوٹ کیس اٹھایا اور اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھاری قدم اٹھاتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔
آج ڈیوٹی پر دن تھکا دینے والا تھا۔ زارا اور عباد ایک ساتھ ہی گھر واپس آئے تھے۔ زارا کا ارادہ آرام کرنے کا تھا۔ وہ گاڑی سے بھاری قدموں سے اتر رہی تھی، چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ کیا ہوا؟ چلا نہیں جا رہا تو گود میں اٹھا لوں۔ عباد کی آواز آئی، جس پر زارا نے عباد کو گھور کر دیکھا اور تیزی سے گھر کے اندر کی بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں تازہ دم ہو کر کھانے کی میز پر تھے۔ رات کا کھانا خاموشی میں کھایا گیا، بس چمچوں اور پلیٹوں کی آوازیں وہاں کی خاموشی کو توڑ رہی تھیں۔ جب کھانا ختم ہوا تو زارا جانے کے لیے اٹھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ عباد نے پوچھا۔ سونے جا رہی ہوں، زارا نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ یہاں میرے ساتھ؟ زارا کا چہرہ فوراً سفید ہو گیا۔ عباد، مجھے اب بھی سکون کی ضرورت ہے، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ عباد اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے پاس آیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں سکون ملے گا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ زارا کو درد محسوس ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی ملکیت ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی لیکن وہ بے سود تھی۔ تم ہو، عباد نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ ہم نے اسے پہلے بھی طے کیا ہے اور یہ بات تم بھی جانتی ہو زارا۔ یہ ایک خوفناک لاقانونی سودا تھا۔ زارا نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا، جس میں میری رضامندی شامل نہیں تھی۔ عباد نے ایک قدم آگے بڑھایا، جس سے زارا پیچھے ہٹی۔ تم نے جو کیا وہ بھی لاقانونی تھا، مجھ سے شادی کے بعد بھاگ جانا۔ شادی؟ یہ شادی نہیں تھی، یہ سزا تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور میں مزید قید نہیں رہوں گی۔ اس نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن عباد نے اس کا بازو تھام لیا۔ اس بار نہیں، اس نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ اب تم وہ کمزور لڑکی نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ اب تم مضبوط ہو اور اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی قسمت سے نہیں بھاگو گی، تم اس کا سامنا کرو گی۔ زارا کے ذہن میں ایک پرانی یاد تازہ ہو گئی، وہ بے بسی سی جو اسے محسوس ہوئی تھی جب وہ پہلی بار اس حویلی میں آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت کی ایک چمک آئی۔ میں نے کل تک آپ کی بات مانی لیکن اب میں کچھ وقت کے لیے اکیلے رہنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے جانے دیں۔ عباد نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن زیادہ دور مت جانا زارا، کیونکہ تم دوبارہ میرے پاس ہی واپس آؤ گی۔ زارا نے سر ہلایا اور بغیر پیچھے مڑے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے عباد کے بیڈ روم سے تھوڑی ہی دوری پر موجود مہمانوں کے لیے بنے ہوئے ایک کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف پیٹھ کر کے دیوار سے ٹیک لگائی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ یہ آزادی عارضی تھی۔ رات کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ زارا کمرے میں بیٹھی چھت کو خالی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ عباد تھوڑی دیر میں سو جائے گا، لیکن اس کی امیدیں اس وقت ٹوٹ گئیں جب دروازے پر دستک ہوئی۔ زارا، دروازہ کھولو، عباد کی گہری آواز آئی۔ بیڈ روم میں آ کر سو جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ زارا حیرت سے اٹھی اور دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ابھی تک جاگ رہا ہے۔ اس نے دل میں سوچا، یہ آدمی مجھے آرام سے کیوں رہنے نہیں دیتا؟ میں یہاں ٹھیک ہوں عباد، اس نے دروازے کے پیچھے سے کہا۔ آپ جا کر سو جائیں۔ باہر خاموشی چھا گئی۔ زارا نے سوچا کہ وہ واپس چلا گیا ہے۔ اس نے سکون کا سانس لیا لیکن ایک سیکنڈ بعد ہی اس کی سانسیں رک گئیں۔ اسے دروازے کے باہر سے ایک کلک کی آواز سنائی دی۔ عباد نے کمرے کا دروازہ دوسری چابی سے کھول دیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ عباد، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دروازہ کھولیں، اور ابھی تک کیوں جاگ رہے ہیں؟ تمہیں یہاں سونا ہے تو ٹھیک ہے، ہم یہیں سو جائیں گے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے ساتھ رہے۔ مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ تم میرے پاس ہو۔ یہ جبر ہے، زارا نے چیخ کر کہا۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ زارا نے تھک ہار کر ریسٹ کرنا چھوڑ دی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، دیوار سے ٹیک لگائے۔ دوسری طرف عباد نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا اور وہ وہاں سے نہیں گیا تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور زارا کو گھورتا رہا۔ اس سے زیادہ اس کی ضد وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا، آگے بڑھ کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ عباد، کیا حرکت ہے یہ؟ چھوڑے مجھے، نیچے اتارے، وہ چیخی۔ عباد نے اسے بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر گرایا۔ میں وہی کر رہا ہوں جو ایک شوہر کو اپنی ضدی اور خود سر بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے۔
وہ اس کی جانب پڑا تو وہ پیچھے ہٹی۔ خبردار جو میرے قریب آئے، کوشش بھی نہیں کیجیے گا۔ عباد ہنسا۔ پیاسے کو کنویں سے دور رکھنا چاہتی ہو؟ اور پھر وہ آگے بڑھا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھٹکے سے اسے قریب کیا۔ اب زہرا کا اس کی شدتوں سے بچنا ناممکن تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو اس نے عباد کو بیڈ پر بیٹھا ہوا پایا۔ زہرا نے اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ اس نے اپنا یونیفارم پہنا اور جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ عباد نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، ناشتہ کیے بغیر جاؤ گی؟ زہرا نے سر جھکایا، مجھے جلدی ہے۔ عباد نے اس کی حالت محسوس کی اور اسے زبردستی بٹھایا۔ وہ چپ رہی اور کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے کھانا شروع کر دیا۔ دونوں ایک دوسرے سے کوئی بات کیے بغیر ناشتہ کرتے رہے۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد زہرا اٹھ کر جانے لگی۔ عباد نے اسے اپنی گاڑی میں ڈراپ کرنے کی پیشکش کی، لیکن زہرا نے سخت لہجے میں انکار کر دیا۔ آپ کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ٹھنڈی آواز میں کہا، میں خود چلی جاؤں گی۔ عباد نے مزید بحث نہیں کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت زہرا کا غصہ آسمان پر ہے۔ اس نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی اور اسے اپنے دفتر جانے دیا۔ دفتر میں زہرا سارا دن خاموش رہی۔ اس کی توجہ اپنے کام پر نہیں تھی۔ وہ مسلسل رات کے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی اور عباد کے رویے پر غمگین تھی۔ اس کے دل میں بغاوت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ اب مزید اس طرح نہیں رہ سکتی تھی۔ شام کو جب وہ واپس گھر پہنچی تو عباد پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آرام سے ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور اسے دیکھتے ہی مسکرا دیا۔ کیسا دن گزرا؟ اس نے پوچھا۔ زہرا نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تم نے مجھ سے بات نہیں کرنی؟ عباد کی آواز پیچھے سے آئی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ زہرا اس کی طرف مڑی اور مضبوط لہجے میں بولی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلوں گی۔ میں نے تمہیں وقت دیا تھا لیکن تم اس وقت کا غلط استعمال کر رہی ہو۔ عباد نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے۔ میری حیثیت ایک آزاد شہری کی ہے، میں آپ کی غلام نہیں ہوں۔ زہرا نے اونچی آواز میں کہا۔ عباد غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم بھول رہی ہو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو۔ میں اپنے شوہر سے بات کر رہی ہوں جس نے مجھے قید کر رکھا ہے، اس نے جواب دیا۔ عباد نے اس کے قریب آ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ زہرا نے اپنا بازو چھڑوایا اور بولا، ہمیں ایک دوسرے سے الگ ہو جانا چاہیے عباد۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر عباد کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہیں اپنی زندگی سے کبھی نہیں جانے دوں گا۔ میں جانتی تھی کہ آپ ایسا ہی کریں گے، اس لیے میں نے تمام قانونی دستاویزات تیار کر لیے ہیں۔ زہرا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذات دکھائے۔ میں نے اپنے نکاح کو منسوخ کرنے کا ارادہ کیا ہے، جو کہ ایک جبر تھا۔ عباد نے اس کے ہاتھ سے کاغذات چھین لیے اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تم یہ نہیں کر سکتی ہو زہرا۔ میں کر سکتی ہوں اور میں کروں گی، زہرا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ یہ میری زندگی ہے اور میں اسے آپ کی قید میں نہیں گزار سکتی۔ آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے کوئی چابی کی گڑیا ہوں میں جسے آپ اپنی مرضی سے چلائیں گے؟ میں بھی آپ کی طرح جیتی جاگتی انسان ہوں اور ہم دونوں کا حق ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی پسند کے انسان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو اپنے اوپر اور مجھ پر ایک احسان کریں کہ مجھے اور خود کو ایک بے بنیاد زبردستی کے رشتے سے آزاد کر دیں۔ عباد کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس نے اس کے بازوؤں کو دبوچا۔ کون ہے وہ جو تمہاری مرضی کا ہے اور جس کے ساتھ تم زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ اگر اسے اپنی جان پیاری ہوگی تو پھر کبھی نہیں سوچے گا تمہارے بارے میں۔ اس نے ایک ایک لفظ اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے چبا کر بولا۔ درد اور خوف سے زہرا کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ چھوڑے مجھے، کوئی نہیں ہے اور انسان اکیلے ساری زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں نے اس لیے کہا ہے کہ اپنے ظلم اور جبر سے باہر نکل کر بھی سوچ لیا کریں، اس نے ہمت کر کے کہا۔ عباد نے اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ اس کے چہرے پر درد اور پچھتاوے کے تاثرات سے تھے۔ اسے یہ سوچ کر شرمندگی ہوئی کہ وہ اس حد تک گر گیا ہے۔ عباد ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے زہرا کو واپس اپنے پاس کھینچا اور اس کے بالوں کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ تم میری ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا۔ زہرا کا چہرہ غصے سے بھر گیا اور اس نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ میں آپ کی نہیں ہوں، تم ہو، عباد نے سخت لہجے میں کہا، اور جب تک زندہ ہوں میں تم میری ہی رہو گی۔ زہرا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی عزت نفس پر کسی قسم کی سودے بازی نہیں کرے گی۔ آپ یہ سب کر کے مجھ سے محبت نہیں بلکہ صرف نفرت حاصل کر سکتے ہیں، میں جانتا ہوں، اس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تم کیا سوچتی ہو کہ میں نے 2 سال تمہارے بغیر کیسے گزارے؟ اس نے آہستہ سے کہا۔
میں نے تمہارا انتظار کیا اور تمہاری حفاظت کی، تمہاری غیر موجودگی میں بھی آپ نے انتظار نہیں کیا۔ زارا نے اس سے دور ہوتے کہا، آپ نے میری زندگی پر اپنا حق سمجھا اور میری حفاظت کا دعویٰ کیا، جبکہ آپ نے میرے فیصلے کی پرواہ نہیں کی۔ میرا تعلق یہاں سے نہیں ہے، کبھی نہیں تھا، تم غلط ہو۔ عباد اس کی طرف بڑھا، وہ پیچھے ہٹتی گئی جب تک کہ اس کے گھٹنے ایک بڑی میز کے کنارے سے نہ ٹکرا گئے۔ تمہارا یہاں سے تعلق اس لمحے ہوا جب میں نے تمہیں اس کالج میں دیکھا تھا، تمہیں یاد ہے؟ تم ایک پروفیسر سے آئینی قانون پر بحث کر رہی تھی، تم نے اسے مات دے دی تھی، تمہاری آنکھیں چمک رہی تھیں، تم شاندار لگ رہی تھی۔ وہ اسے حیرانی سے گھورتی رہ گئی۔ تم تمہیں وہ یاد ہے؟ مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ یاد ہے، عباد نے کہا۔ اس کی آواز دھیمی اور مسحور کن تھی۔ میں تمہیں تب سے چاہتا ہوں، لیکن تم میری دنیا کے اندھیرے کے لیے بہت بہت روشن تھی۔ پھر قسمت نے اپنی ظالمانہ ستم ظریفی میں تمہیں کفارے کی علامت کے طور پر میرے پاس پہنچا دیا۔ ایک ڈری ہوئی چھوٹی چڑیا شادی کے لہنگے میں، وہ لمحہ پاگل کر دینے والا تھا، تو آپ نے مجھے تہہ خانے میں بند کر دیا۔ زارا نے سرگوشی میں کہا، پرانا خوف دوبارہ ابھرا، وہ کرنا ضروری تھا۔ عباد اب اور قریب تھا، اس کا جسم تقریباً زارا کے جسم کو چھو رہا تھا۔ عباد نے اپنے ہاتھ میز پر اس کے دونوں طرف رکھے، اسے پنجرے میں بند کر دیا۔ میرا گھر ایک محفوظ جگہ نہیں تھی زارا، میرا خاندان، وہ سانپ تھے، تم ایک انعام، ایک مہرہ تھی، وہ تمہیں استعمال کرتے، تفریح کے لیے توڑ دیتے۔ وہ تہخانہ تمہارے لیے سب سے محفوظ جگہ تھی، واحد جگہ جہاں میں کنٹرول کر سکتا تھا، کیونکہ کسی کی تم تک رسائی تھی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ زارا نے سانس لی، لیکن اس کی آواز سے یقین غائب تھا۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر میرا سب سے بھروسہ مند نوکر اسی رات تمہیں بھاگنے میں کیوں مدد کر رہا تھا؟ کیا تم نے سوچا کہ یہ ایک اتفاق تھا؟ ایک روتی ہوئی لڑکی پر اس کا ترس۔ زارا کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ نوکر، اس نے ایک تھیلا تیار رکھا ہوا تھا، پیسے، پتے، آپ نے اسے کہا تھا۔ زارا نے بے یقینی سے عباد کو دیکھا۔ میں تمہیں خود آزاد نہیں کر سکتا تھا، میری عزت، میرے خاندان کا گھٹیا اصول اس کی اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن میں اسے ممکن بنا سکتا تھا۔ میں نے پرندے کو آزاد کر دیا۔ چھوٹی چڑیا، میں نے تمہیں اڑتے دیکھا اور میں جانتا تھا کہ تم اونچی اڑان بھرو گی۔ میں جانتا تھا کہ تم میرے پاس واپس آؤ گی مضبوط ہو کر، جیسا کہ تمہیں بننا تھا۔ عباد کے الفاظ ایک بھنور تھے جو زارا کو نیچے کھینچ رہے تھے، اس کی پوری تاریخ کو دوبارہ لکھ رہے تھے۔ اس کی نفرت اس کے وجود کی بنیاد تھی، وہ اسے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، زارا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تم وہ سانپ ہو جس نے رحیم علی کو مارا، تم نے میرے خاندان کو تباہ کر دیا۔ وہ ابھی بھی عباد کا یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک سایہ عباد کے چہرے پر آیا، اس کے برفیلے چہرے پر پہلی دراڑ۔ رحیم علی خود ایک سانپ تھا، وہ میرا چچا تھا، وہ ایک شکاری تھا۔ عباد تھاڑا، اس کا سکون آخرکار ٹوٹ گیا۔ اس نے زارا کے بازو پھر جکڑ لیے، اس کی انگلیاں اس کے گوشت میں کھڑ گئیں۔ اس پر الزام نہیں لگایا گیا تھا زارا، وہ مجرم تھا، بس اس کا جرم نہیں جس کا اس پر الزام لگایا گیا تھا، بلکہ اس نے ایسے بہت سے جرم کر رکھے تھے۔ وہ جم گئی۔ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اس کا سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ سچ ان کے درمیان کمرے میں تھا۔ جس قتل کا الزام تم پر لوگوں پر لگایا گیا تھا، وہ میں نے کیا تھا، میں نے اسے کیا۔ وہ ایک جلدی موت سے کئی زیادہ بدتر کا مستحق تھا۔ اس اقرار نے زارا کے پھیپھڑوں سے ہوا چھین لی۔ وہ اسے منہ کھول کر دیکھتی رہ گئی۔ آپ آپ اسے تسلیم کرتے ہیں؟ زارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے ایک گھٹیا انسان کو مارا، لیکن یہ سب کچھ چھپانا، سیاسی قتل کا الزام تمہارے خاندان پر لگانا، ونی، یہ میرے والد کا کام تھا۔ ایک حریف خاندان کو غیر فعال کرنے اور مجھ کو ایک ہی بار میں اسکینڈل سے بری کرنے کا ایک طریقہ۔ میں بہت چھوٹا تھا، جو میں نے کیا تھا اسے اتنا صدمے میں تھا کہ میں انہیں روک نہیں سکا۔ جب تم میرے دروازے پر پہنچی تو یہ ایک سنہری پنجرا تھا جو ہم دونوں کے گرد بنا ہوا تھا۔ زارا کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے، الجھن کے، غصے کے اور ایک خوفناک سمجھ کے آنسو۔ اتنے سالوں تک میں نے آپ سے نفرت کی، زارا نے اقرار کیا۔ میں جانتا ہوں، اس نے کہا۔ اس کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ اس نے اس کے بازو چھوڑے اور اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما، اس کے انگوٹھے، اس کے آنسو پونچھے۔ یہ لمس حیرت انگیز طور پر نرم تھا،
तुम्हारी नफरत वो ईंधन थी जिसने तुम्हें ताकतवर बनाया, इसलिए मैं उसके साथ रह सकता था जिसके साथ मैं नहीं रह सकता। वो ये कि तुम सच ना जानो, ये ना जानो कि जो कुछ भी मैंने किया है, तुम्हें कैद करने से लेकर तुम्हें आज़ाद करने तक, वो तुम्हें बचाने के लिए था। तुम्हें उस वक़्त हासिल करने के लिए जब तुम इतनी मज़बूत हो कि हासिल की जा सको। उसके होठों पर टूट पड़े। एक फातिहा का ऐलान था, ये बरसों के गुस्से, जनून और एक तारीक मोहब्बत से भरा हुआ था। ज़ारा ने एक लम्हे के लिए उसे दूर करना चाहा, उसके हाथ उसके सीने पर इबाद को दूर धकेल रहे थे, लेकिन ये मुकाबला उससे ख़त्म हो गया। उसकी जगह एक चौंका देने वाली लहर ने ले ली। इबाद की उंगलियां उसके बालों में उलझ गईं, उसे मज़ीद करीब खींच रही थीं। अपनी सारी उलझन और बरसों की दबी हुई ख्वाहिश उसमें डाल रही थीं। इबाद पीछे हुआ, दोनों भारी सांसें ले रहे थे। उसका माथा उसके माथे से लगा हुआ था। तुम मेरी हो ज़ारा, तुम हमेशा से मेरी रही हो। तुम्हारी नफ़रत मेरी है। तुम्हारा जिस्म, उसका हाथ उसके चेहरे से उसकी गर्दन पर फिसला, वर्दी की कमीज़ के ऊपर से उसकी कमर पर आ रुका। मेरा है, तुम मुझसे लड़ सकती हो, लेकिन जब तुम आखिरकार हथियार डालोगी तो ये ज़्यादा इत्मीनान बख्श होगा। बस तुम मुझे दूर नहीं जा सकती। वो उसमें डूब रही थी, उसके सच में, उसकी ज़बरदस्त मौजूदगी में। ये पागलपन है, ज़ारा ने सरगोशी में कहा। ये हम हैं, उसने दुरुस्त किया। उसकी आवाज़ एक तारीख वादा थी। उसने उसे दोबारा बोसा दिया, इस बार ज़्यादा नर्म, मलकियत की एक सरगोशी। और ये सिर्फ शुरुआत है। इबाद की मजबूत बाजुओं में ज़ारा खुद को कैद पा रही थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। खौफ और बेयकीनी की लहरों ने उसे घेर रखा था। वो मज़ामत करती, लेकिन इबाद की गिरफ्त उससे कई ज़्यादा मजबूत थी। वो उसे बेडरूम में ले आया और नरमी से बिस्तर पर बिठा दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, गुस्सा और चाहत का एक खतरनाक इम्तजाज। तुम्हें समझना होगा ज़ारा, उसकी आवाज़ में एक नई नरमी थी जो पहले कभी नहीं थी। ये सौदा नहीं, तकदीर है। हम दोनों इसी के धागे से बंधे हैं। ज़ारा ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की एक लड़ी गाल पर बह निकली। तकदीर जबर का नाम नहीं है इबाद। इबाद ने उसके रुखसार पर हाथ रखा। उसका टच हैरत अंगेज तौर पर नरम था। उसने उसके आंसू अंगूठे से पूछे। तुम्हारे आंसू, इबाद ने आहिस्ता से कहा, ये मेरे दिल को छलनी कर देते हैं। मैं नहीं चाहता तुम रो। मैं चाहता हूँ कि तुम समझो, समझो कि तुम सिर्फ मेरी बीवी ही हो तुम, और मैं तुम्हारा शोहर। ज़ारा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। ये वो इबाद नहीं था जिसे वो जानती थी। उसकी आवाज़ में एक ऐसी गहराई थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। इबाद उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, हाँ, मैंने ज़बरदस्ती तुम्हें हासिल किया। गुस्सा था, तकब्बुर था, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत का कायल हो गया हूँ ज़ारा। तुम सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं हो, तुम में एक जुर्रत है जो किसी मर्द को ललकार सकती है। ज़ारा की सांसों में आहिस्ता आहिस्ता कमी आई। वो उसकी बातों में छिपी वालहाना सी खो गई। आबाद ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं तुम्हारी नफ़रत को मोहब्बत में बदलने आया हूँ। मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूँ जिसकी तुम मुस्तहिक हो। सिर्फ तुम्हारी जिस्म नहीं, तुम्हारी रूह को भी तस्खीर करना चाहता हूँ। ये कहकर इबाद ने झुककर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। ये बोसा इंतहाई एहतराम और नरमी से भरा हुआ था। ये ज़बरदस्ती का नहीं बल्कि इल्तिजा का इजहार था। ज़ारा ने महसूस किया जैसे उसका दिल पिघल रहा हो, उसके अंदर की दीवारें गिर रही हों। उसने आंखें बंद कर लीं। इबाद की सांसों की गर्मी उसके चेहरे को छू रही थी। फिर इबाद ने उसके होंठों के करीब आकर कहा, इजाज़त दो सारा। ये अल्फाज सुनकर ज़ारा की आंखें खुल गईं। ये वो इबाद था जो उसे हुक्म देता था और अब इजाज़त मांग रहा था। उसकी आंखों में एक नई चमक उभरी। उसने हल्के से सर को हिलाया और फिर इबाद के होंठ उसके होंठों से मिले। ये बोसा गुस्से का नहीं, पुरजोश होने के बावजूद इंतहाई नरम और हिसास था। ये एक वादा था, एक नए आगाज़ का। इबाद ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया। तुम्हारी हाँ में पूरी कायनात समाई हुई है ज़ारा। आज से तुम्हारी हर ना में एक हाँ छुपी होगी। मैं तुम्हें वो वक्त दिखाऊंगा जब तुम खुद मुझसे कहोगी कि तुम मेरी हो। ज़ारा ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ देखती रही। उसकी दुनिया एक नया मोड़ ले चुकी थी, और शायद, सिर्फ शायद, इस मोड़ के आखिर में मोहब्बत का एक रोशन सफ़र शुरू होने वाला था। हम फिर से शादी कर लें? इबाद मुस्कुराया, इस बार शानदार तरीके से, तुम्हारी रजामंदी के साथ। हवेली का वसीह लॉन चांदनी रात में नहा रहा था। हल्की हल्की खुशबुओं से महकते हुए फूलों की खुशबू हवा में झूम रही थी और मेहमानों के चेहरों पर मुस्कुराहटें खिली हुई थीं।
یہ محفل پہلے والے کسی بھی ڈنر سے یکسر مختلف تھی۔ ہر چیز میں نرمی، رنگینی اور خوشی کی کیفیت تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا۔ زارا ایک نفیس لہنگے میں ملبوس حویلی کے داخلی دروازے سے باہر نکلی۔ گھونگھٹ میں اس کے چہرے کی جھلک دکھ رہی تھی۔ اس بار اس کے قدم بھاری نہیں تھے، وہ پر اعتماد تھی، پرسکون۔ اس کی مسکراہٹ اس بات کی گواہ تھی کہ یہ قدم اس کی اپنی مرضی کے تھے۔ دوسری طرف عباد کھڑا تھا، وہ ایک سادہ مگر نفیس کرتے اور پاجامے میں ملبوس تھا۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں، بے صبری سے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی جب زہرا اس کے سامنے پہنچے گی۔ اس کے چہرے پر وہ سردی اور غرور نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا احترام، محبت اور فخر تھا۔ زہرا قریب پہنچی تو عباد نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ زہرا کی آنکھوں میں ماضی کے تمام درد کے باوجود اس وقت صرف اطمینان اور ایک نئے اعتماد کی چمک تھی۔ عباد کی آنکھوں میں ایسی قیمتی چیز پانے کا احساس تھا جو اسے دوبارہ مل گئی تھی۔ نکاح میں تو وہ پہلے ہی تھے، لیکن عباد کے دوست شغل میں ان کے درمیان پادری بن کر کھڑے ہوئے اور ان دونوں سے رضامندی چاہی۔ دونوں کو مخاطب ہوا۔ ہوا میں خاموشی چھا گئی۔ عباد خان، کیا تم زارا احمد کو اپنی بیوی بنانے پر راضی ہو؟ اس کے ساتھ ہمدردی، احترام اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کرتے ہو؟ عباد سے پوچھا گیا۔ عباد نے زہرا کی طرف دیکھا، اس کی نظریں براہ راست اس کی آنکھوں میں اتر گئیں۔ اس کی آواز میں ایک نیا وقار تھا۔ ہاں، میں راضی ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ اس کا احترام کروں گا اور اسے وہ آزادی دوں گا جس کی وہ مستحق ہے۔ وہ میری بیوی نہیں، میری زندگی کی ساتھی ہوگی۔ یہ الفاظ سن کر زارا کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ کھل گئی۔ پھر زارا کی طرف رخ کیا۔ اور زارا احمد، کیا تم عباد خان کو اپنا شوہر بنانے پر راضی ہو؟ اس کے ساتھ صبر، افہام و تفہیم اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کرتی ہو؟ زارا نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی نظر اپنے ہاتھ میں تھامی عباد کی انگلیوں پر گئی جو اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی، مگر اب زبردستی نہیں بلکہ ایک وعدے کے طور پر۔ اس نے عباد کی آنکھوں میں دیکھا اور واضح پر اعتماد آواز میں بولی، ہاں، میں راضی ہوں۔ اس بار یہ ہاں کسی جبر کی نہیں بلکہ اپنی مکمل رضامندی اور شعور کی تھی۔ یہ لفظ ہوا میں گونجا اور عباد کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ لے آیا جو اس کے لیے بالکل نہیں تھی، ایک خالص بے ساختہ خوشی کی مسکراہٹ۔ عباد نے آہستہ سے زارا کے گھونگھٹ اٹھایا، اس کا چہرہ چاندنی میں چمک رہا تھا۔ اس نے اس کی پیشانی کو نرمی سے بوسہ دیا۔ عباد نے زارا کو اس کا مہر ادا کیا تو اس نے ایک قیمتی ہیرے کا سیٹ پیش کیا، مگر اس سے زیادہ قیمت اس کے الفاظ کی تھی جو اس نے زارا سے کہے، یہ تمہارا حق ہے اور یہ میری محبت کی علامت بھی ہے۔ آخر میں دونوں نے ایک دوسرے کے سامنے ایک آئینہ رکھ کر دیکھا۔ آئینے میں ان کی عکاسی ایک ساتھ نظر آ رہی تھی۔ اب تک کی پہلی بار وہ واقعی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے تھے، ایک دوسرے کے لیے۔ مہمانوں نے مبارکبادوں کی بارش کر دی۔ شکریہ، عباد نے سرگوشی میں کہا۔ تم نے مجھے ایک نئی زندگی بخشی ہے، زارا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور تم نے مجھے وہ عزت دی جس کی میں ہمیشہ سے مستحق تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کو درست کیا ہے عباد، اب سے ہمیشہ ایک ساتھ ہیں، عباد نے کہا اور اس کا ہاتھ تھامے مہمانوں کی طرف مڑا۔ اس رات وہ حویلی جو کبھی زارا کے لیے ایک قید خانہ تھی، اس کی آنگن خوشی اور محبت کے نغمے سے گونج اٹھے۔ وہ دوبارہ دلہن بن کر آئی تھی اور اس بار یہ گھر اس کا اپنا تھا اور یہ مرد اس کی مرضی کا شوہر تھا۔ ان کا رشتہ اب جبر کا نہیں بلکہ باہمی رضامندی، احترام اور سچی محبت کی مضبوط بنیادوں پر استوار ہوا تھا۔ ایک نیا آغاز ہوا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ زارا نے ایک خوبصورت بچہ پیدا کیا جس نے روتی ہوئی آنکھوں اور مضبوط مٹھیوں کے ساتھ ہی اپنے باپ کی طرح اپنا رعب جمانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس کا نام امان رکھا، ایک ایسی امن کی دعا جو شاید ان کے اپنی شادی کے شروع کے دنوں کو دیکھتے ہوئے ضروری محسوس ہوئی ہو۔ اب وہ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ عباد، جو کبھی پورے ضلع کا سب سے خطرناک اور ڈراؤنا افسر ہوا کرتا تھا، اب ایک ایسا اچھا شوہر اور باپ بن چکا تھا کہ دیکھنے والے کی عقل دنگ رہ جاتی۔ زارا، جو کبھی اپنی زندگی بچا کر بھاگنے پر مجبور تھی، اب ایک اچھی بیوی اور ماں تھی۔ ایک شام وہ دونوں باغ میں بیٹھے تھے۔ امان ان کے سامنے گھاس پر لوٹے لے رہا تھا اور عباد ہر 5 منٹ بعد چیختا، ارے، وہ منہ میں مٹی ڈال رہا ہے زارا، تمہیں یاد ہے؟ عباد نے پوچھا اپنی چائے کا سپ لیتے ہوئے جو اس نے خود بنائی تھی۔ تم مجھ سے ڈرتی تھی، تمہاری تو جان نکل جاتی تھی میرا نام سن کر۔ زارا نے ایک طنز بھری مسکراہٹ اس کے ساتھ شیئر کی۔ ہاں، کیوں نہیں، یاد ہے وہ وقت تھا جب تمہاری آواز سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی تھی۔ اب تو تم مجھے چائے تک بنا کر دیتے ہو اور ساتھ ہی یہ بھی پوچھتے ہو،
کہ شوگر ٹھیک ہے نا جانی؟ واقعی بہت حسین تبدیلی ہے۔ زہرا مسکرا رہی تھی۔ کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، عباد نے کہا اپنی مکمل سنجیدگی کے ساتھ، جیسے یہ ایک نیا اور انکشاف کن حقیقت ہو۔ اس نے زہرا کا ہاتھ تھام لیا۔ پرانے خوابوں کی سیز ختم ہو چکی ہیں۔ ہاں ہاں، میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں، زہرا نے جواب دیا اپنی آنکھوں میں شرارت کے ساتھ، ورنہ تمہیں یہ لگژری ورژن کبھی نہ ملتا۔ عباد ہنس دیا تھا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ آسمان پر پھیلے ہوئے رنگ ایسے تھے جیسے فلم کے آخر میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں محبت تھی اور تھوڑا بہت وہ حیرت بھی جو ہمیشہ اس بات پر ہوتی ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے۔ تو پھر آپ عمر پر چائے بنانے کے لیے تیار ہیں؟ زہرا نے پوچھا۔ جی ملکہ عالیہ، اس نے فمبرداری سے سر خم کیا اور امان کو گود میں اٹھا لیا۔ غلطیوں کے لیے معذرت خواہ ہوں آپ سے، موسم کچھ ٹھیک نہیں تو گلا خراش، آواز تبدیلی، معافی، اللہ حافظ۔